بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرم 4 مہینے محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بہت ہی مضبوط دین ہے اسلام۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور لڑو تم، جہاد کرو تم مشرکین سے، تمام مشرکین سے، جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہی، لڑائی کرتے ہی پورے کے پورے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان رکھو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یقیناً مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں کچھ اور زیادتی ہے۔ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، وہ کسی مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور جس مہینے کو حرام ہے اسے حلال قرار دیتے ہیں، اور جو حرام ہے، جو حلال ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کر لے وہ اس گنتی کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، بس وہ حلال کر دیتے ہی وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زین لهم سوء اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ رفقائے محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ نیا سال ہمارا اب شروع ہو گیا ہے۔ جو سال گزر گیا وہ 1431 والا سال ہمارا، اور اب جو نیا سال شروع ہو رہا ہے 1432، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے آج کو جو ہے 1432 سال ہو رہے ہیں، تقریباً 15 صدیاں گزر چکی ہے، یوں سمجھیں۔ یہ 2 آیتیں میں نے اس وقت پر آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی، یہ سورہ توبہ کی 36 اور 37 والی دو آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج جو فرض ہوا تھا مدینہ پہنچنے کے بعد سن 8 ہجری میں حج فرض ہوا تھا۔ حج فرض ہونے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر جو ہے یہ چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے سال حج کریں۔ جس سال حج فرض ہوا اس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حج صحابہ کرام کو حج کے لیے آپ نے تیار کیا، جماعت حاجیوں کی پہلا سال حج کر لیے سن 8 ہجری میں، اور ان کو حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ حج کرنے کے لیے بھیج دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ جب حج کے لیے چلے گئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ جو حج کرنا چاہ رہے تھے یہ لوگ چلے گئے، مکہ چلے گئے، تو مکہ جانے کے بعد جو ہے سورہ توبہ نازل ہوئی ان کے جانے کے بعد، کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام، شریعت کے ضروری احکام
जो है बताई सूरह तौबा के अंदर। तो और हज के मौके पर ज़ाहिर है कि काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है। तो रसूल सल्लम को हुक्म भी हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, और आपने चाहा भी कि ये सूरत हज के मौके पर, उसी वक्त जो नाजिल हुई थी, ताज़ा सूरत नाजिल हुई थी, हज के मौके पर जो है तमाम को सुना दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह भी नहीं गए थे, मदीने में रह गए थे रसूल के साथ ही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को बुलाया रसूल ने और कहा देखो ये सूरह तौबा ताज़ा सूरत जो है अभी नाजिल हुई है, और इस सूरत में मक्के में जो रहने वाले हैं, जो मुसलमान हज के लिए गए हुए हैं, और जितने लोग ईमान ला चुके हैं, हज के मौके पर चूँकि ज़्यादा लोग जमा होते हैं वहाँ पर, उन सबको ये सूरत सुना देना ज़रूरी है। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा उनको देकर अली अल्लाह को ये फरमाया कि तुम भी चले जाओ हज के लिए जाओ, और रह गए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही, जाओ तुम भी हज कर लो। और ये सूरह तौबा ले जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु को दे दो, और उनसे ये कह दो कि अरफात के मैदान में, मिना में, अरफात के इसमें जब तमाम लोग जमा होते हैं उनके सामने ये सूरह तौबा नई सूरत जो नाज़िल हुई है वो पढ़कर सुना दें। कहते ये लेकर गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु के हवाले कर दिया सूरह तौबा को, और ये कहा कि अरफा के दिन जो है वो इस सूरत को तमाम लोगों के लिए सुना देना है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है, आप सुना दें तमाम लोगों को, ये कह दिया। सूरह तौबा की एक और ख़ुसूसियत ये है, दूसरी जो 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में पूरी सूरतें हैं, हर सूरत के पहले जो पढ़ते हैं हमें औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, और उसके साथ साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ना है। सूरत जब कभी नाजिल होती, नाजिल होने के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरत जो लेकर आते, पहले आकर उसमें कहते औज़ु बिल्लाह पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। उसके बाद ये कहते कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर रहीम पढ़वाते, फिर उसका जो सूरत नाजिल होती वो शुरू करते। लेकिन सूरह तौबा को जो लेकर आए जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु के पास हुई, और रसूल उनको सुनाना चाह रहे थे, और रसूल सल्लल्लाहु जो है जो भी सूरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते, आप सल्लम पढ़ते, उनको रसूल जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ते और रसूल सल्लम सुनते, और सुनकर याद कर लेते। आप सल्लम पूरी सूरत रसूल को चूँकि लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो पूरी सूरतें पूरा ख़ुरान जो नाज़िल हुआ रसूल सल्लम के ऊपर जो है ज़ुबानी तौर पर जिब्रील ज़ुबानी पढ़ते थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते थे जिब्रील, रसूल सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते थे। इस तरह पूरा कुरान मजीद आप सल्लम पर जो नाजिल हुआ वो ज़ुबानी तौर पर नाजिल हुआ। रसूल सल्लल्लाहु को जिब्रील पढ़ते, रसूल सल्लम सुनते, जितनी भी आयतें नाजिल होती या जो भी कोई सूरत नाजिल होती, जिब्रील कहते कि आप पढ़िए, जिब्रील से कहते कि मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए और याद कर लीजिए। रसूल पढ़ते जाते, रसूल जिब्रील पढ़ते जाते और रसूल सुनते जाते और याद कर लेते थे। रसूल हाफिज़ा ऐसा मजबूत रसूल सल्लम का जो बनाया था अल्लाह ताला ने, कि जब एक मरतबा सुन लेते जिब्रील अलैहिस्सलाम से तो याद कर लेते। याद कर लेने के बाद चूँकि रसूल सल्लम को लिखना नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, आपकी सारी तालीम ज़ुबानी हुआ करती थी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर सूरत पढ़ा देकर रसूल सल्लम को चले जाते, तो रसूल सल्लम सहाबा में से लिखने वाले जो सहाबा होते उनको बुलाते, उनको बुला कर ये कहते कि मैं पढ़ता हूँ सूरत नाज़िल हुई है, मैं पढ़ता हूँ और तुम जो लिख लो उसे। जो लिखने वाले लिखा जो जानते थे उन सहाबा को बुलाते थे, सूरत पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, बुलाकर लिखवा देते थे। इस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लम को पढ़कर सुनाते, रसूल सल्लम सुनकर याद कर लेते, फिर सहाबा को बुलाकर रसूल कहते कि ये सूरत या ये आयतें फलां आयतों के बाद जो है तुम लिख लो, लिखा देते थे। इस तरह कुरान की आयतें महफूज हो जाती थी। तो सूरह तौबा लेकर जब आए जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो आकर रसूल सल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि औज़ु बिल्लाह पढ़िए, और ये भी नहीं कहा बिस्मिल्लाह पढ़िए, औज़ु बिल्लाह भी नहीं कहा, बिस्मिल्लाह भी नहीं कहा। तो रसूल को ज़रा ये भी हुआ, कुछ ऐसा नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भूल गए आगे, हमेशा याद रखते थे। आज ऐसा तो नहीं है कि भूल गए जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के भूलने का कोई सवाल ही नहीं, उनका हाफिज़ा भी गैर मामूली हाफिज़ा था उनका। तो रसूल शुरू कर दिया सूरह तौबा की जो आयतें थी, बराअतु मिनल्लाह, बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही, औज़ु बिल्लाह नहीं बोले, बिस्मिल्लाह नहीं बोले, आते रसूल बोले पढ़िए, आप पढ़ कर ये शुरू करें, बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही इला लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीना, पढ़ना शुरू करें। फिर पूरी सूरत जितनी भी आयतें थी वो पढ़े, जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़े और रसूल पर याद कर लिए। सूरह तौबा ख़त्म होने के बाद ही जिब्रील अलैहिस्सलाम से
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ آپ جو ہے آج معمول کے خلاف اس سے پہلے جو بھی صورت آپ لے کر آتے تھے اعوذ باللہ پڑھاتے تھے مجھے، پھر بسم اللہ پڑھاتے تھے، اور آج جو صورت لے کر آئے آپ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھائے مجھے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھائے، کیا معاملہ؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اللہ جب مجھے دیا ہے صورت تو اللہ نے بھی مجھے دیا، تو اللہ بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھے، اللہ بھی بسم اللہ نہیں پڑھے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ پڑھتے، پھر بسم اللہ پڑھتے، اور میں پڑھتا، پھر لا کر ویسے آپ کو بھی پڑھا دیتا تھا۔ یہ صورت جو اللہ نے مجھے دیا سورہ توبہ، وہ سورہ توبہ دیتے ہوئے اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھا اور اللہ تعالیٰ بسم اللہ بھی نہیں پڑھے۔ پھر اللہ سے میں نے معلوم کیا، دریافت کیا، اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمیشہ پہلے اعوذ باللہ پڑھاتے مجھے اور بسم اللہ پڑھتے، اور بعد میں جا کر بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پڑھاتا تھا۔ آج آپ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھا ہے اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، کیا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر اسی طریقے سے پڑھانا، تم علیہ وسلم کو بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھانا، بسم اللہ نہیں پڑھانا، براعاتن آیت جو شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کر دینا۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی جبرائیل علیہ السلام کو، اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو بات بتائی کہ اس سورہ توبہ میں شروع سے لے کر آخر تک جو آیات کریمہ ہیں وہ کفار اور مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں پوری صورت کے اندر۔ اور جہاد میں لڑائی ہوتی ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو جہاد کے اندر جب قتل و غارت گری ہوتی ہے، مار دھاڑ کا معاملہ ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں جو ہے یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ پڑھنا جہاد کے سلسلے میں جو احکام میں جو آیات دی گئی ہیں وہ مناسب نہیں ہوتا، کوئی جوڑ نہیں ہوتا اس کا بسم اللہ کا۔ ایک طرف بسم اللہ بھی پڑھو اور پھر جہاد بھی شروع کرو، قتل و غارت گری بھی شروع کرو۔ تو جہاد کا معاملہ ہونے کی وجہ سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہی ایسی ہے کہ نہ اللہ نے بسم اللہ پڑھوایا، نہ جبریل نے بسم اللہ پڑھایا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ تو چونکہ اس میں جنگ کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، کفار اور مشرکین سے لڑائی کا معاملہ ہے، اس کے بعد میں احکام ہیں، ہدایات ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بسم اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ جو ہے کسی کو سے لڑائی کرتے ہوئے بسم اللہ بول کر کسی کو نہیں مارتے، یہ نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، گائے، جانور، مرغی کو ذبح کرتے ہیں، تو ذبح کرنے کے وقت جو دعا ہم کو سکھلائی گئی ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولتے اس وقت پر، بولنا بھی نہیں چاہیے۔ مرغی ذبح کرتے وقت پر یا کسی جانور کو ذبح کرتے وقت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولیں گے، اس کے بجائے بولیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے یہ مرغی ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے یہ وقت ذبح کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی رحم کا بھی ذکر کرو اور ذبح بھی کرو، وہ جوڑ نہیں ہو سکتا کیا بھی معاملے نہیں۔ تو اس لیے جب بھی ذبح کرتے ہیں ہم لوگ سوچ کر ایسے ہی بولتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا، بسم اللہ بولنا، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے سورہ توبہ کی۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، پوری دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پہلے تو کوئی چیز نہیں تھی، قال اللہ لم یکن معہ، ایک دور ایسا گزر چکا ہے پوری کائنات کے اوپر صرف اللہ ہی اللہ، اور کوئی چیز نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، کوئی چیز ویسی زمین نہیں، اللہ، اللہ کا نور، وہی روشنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر صرف ہے۔ تو دن اور دن کے بعد رات، رات کے بعد یہ بالکل نہیں، کافی عرصہ گزر چکا ویسے ہی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کائنات کو مجھے پیدا کرنا ہے، پیدا کرنے کا فیصلہ جو کیا اللہ تعالیٰ نے، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو جو پیدا کیا تو رات دن شروع ہو گئے، رات دن کا معاملہ اس وقت سے شروع ہوا جب سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، زمین پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ ابھی مخلوقات نہیں پیدا ہوئے، ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دن بن گئے، رات اور دن، پھر رات اور دن کے بعد ہفتہ بن جاتا ہے، ہفتے کے بعد پھر مہینہ بن جاتا ہے، مہینے کے بعد پھر سال بن جاتا ہے، سال کے بعد پھر صدی بن جاتی ہے، صدی کے بعد پھر ہزارواں سال بن جاتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، سورج اور چاند کو پیدا کیا
تو اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا کہ دن کتنے وقت کا ہوگا، رات کتنے وقت کی ہوگی، پھر جو ہے اس کے بعد مہینہ کتنے دنوں کا ہوگا، یہ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اسی وقت جب سورج چاند اور زمین آسمان کو پیدا کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو ہے 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوں گے، دن اور رات 24 گھنٹے کے ہوں گے دونوں ملا کر۔ ویسے رات اور دن میں فرق بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل ہے رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح 24 گھنٹوں کا دن بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ 24 گھنٹوں کے دن کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہفتہ ہوگا، ہفتے کے 7 دن وہ ہو گئے۔ ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو ہے مہینہ ہوگا، مہینہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا مہینے کے اندر۔ پھر وہ مہینے کے بعد 12 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو 1 سال ہوا، ہم نے پورا کر دیا۔ تو اس طرح ہمارا 1 سال جو گزشتہ محرم سے شروع ہوا ذی الحج کے اوپر، وہ سال ختم ہو گیا، 1431واں سال۔ اور چاشمبے کے دن جو ہمارا نیا مہینہ شروع ہوا، محرم کا مہینہ جو شروع ہوا چاشمبے کے دن، یہ ہجرت کا جو ہے 1432واں سال۔ اب جو ہمارا سال شروع ہوا ہے وہ 1431 ختم ہونے کے بعد 1432واں سال ہے۔ اس سال کو جو ہے ہمارے سال کو ہجری سال کہتے ہیں۔ عام طور پر 2 طرح کے سال ہیں، ایک تو عیسوی سال، عیسوی سال کا حساب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے عیسوی سال، اور ہجرت کا سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اصل ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے چاند کے حساب سے وہ شروع ہوتا ہے، اس لیے اس سال کو جو ہمارا شروع ہوتا ہے ہجرت کا سال کہتے ہیں، ہجری سال کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیغمبر بنے علیہ وسلم، نبوت مل گئی، تو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت تک جو ہے سال جو چل رہا تھا عیسوی سال چل رہا تھا۔ 600 سال ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اس وقت پر، رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو عیسوی سال چل رہا تھا رسول اللہ کی پوری زندگی میں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو وہ بھی عیسوی سال ہی چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد تمام سب نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کو وہ حساب کے لیے تو رکھ لیں گے، حساب کتاب کے لیے تو عیسوی سال رکھ لیں گے، لیکن جو ہے اصل سال جو ہمارا ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ نیا کسی مہینے سے شروع ہو رہا ہے وہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ یقیناً مہینوں کی گنتی عند اللہ تعالیٰ کے پاس 12 شہر، 12 مہینے، سال کے 12 مہینے اللہ نے خود مقرر کر دیے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، محرم، صفر، ربیع الاول اور آخری ذی الحج کا مہینہ۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے رکھ دیے مہینوں کے، اللہ کے رکھے ہوئے نام ہے یہ ہمارے پاس ہجرت کے جو مہینے ہیں، اور جو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے گویا شروع کر دیا۔ تو اب جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا تو طے ہوا چاند کے حساب سے ہم کو شروع کرنا ہے، سال چاند کے حساب سے شروع کرنا ہے، تو کون سا واقعہ لینا ہے ہم کو شروع کرنے کے واسطے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں گے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، پیدا ہونا وہ جو ہے اتنا اہم واقعہ تو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی، لیکن سال شروع ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نبوت جو شروع ہوئی تب سے شروع کریں گے، اقرا بسم ربک الذی، نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا غار حرا میں اس وقت سے ہم شروع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جنگ بدر سے شروع کریں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ جنگ احد سے شروع کریں گے، کئی جنگوں کا نام لیا۔ پھر کہا کہ فتح سے شروع کریں گے، مکہ جو فتح ہوا سب سے بڑی کامیابی، اس سے شروع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جو ہے بات کو سنایا کہ میں جو طے کر رہا ہوں، میرے خیال میں جو مہینہ مناسب ہے وہ جو ہے محرم کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پہلا مہینہ تھا، اور جو ہے سال کے اعتبار سے بھی جو ہے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ اچھا، پہلا مہینہ جو قرار دیا تو اس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم سے نہیں کہ نام رکھا محرم کا یہ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پوری زندگی میں حیات طیبہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی مہینہ سال شروع کرنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے
تو وہ ہجرت کا مہینہ ہے، ہجرت سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا، سب نے مان لیا کہ اس سے بہتر کوئی جو ہے مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ربیع الاول بھی کیا آپ نے، لیکن مہینے کا آغاز جو شروع کیا گیا وہ محرم سے شروع کیا گیا، اور نام اس کا رکھا گیا ہجری، ہجرت کا مہینہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی پوری زندگی کے اندر جو مہینہ ہے بہت ہی کامیابی کا مہینہ، اسلام کے غلبے کا مہینہ، تو انسانیت کے لیے کامیابی کا مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح ہجرت کا سال محرم سے شروع کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے طور پر قرار دیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں 13 سال گزار چکے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال کے بعد ہی ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ہجرت کر کے جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت معاملہ یہ تھا، دین کا معاملہ بالکل بے کسی، بے بسی، اور جو قصبہ پرسی، اور بالکل ہی مغلوبیت کا معاملہ اس طرح کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا، حضرت مولانا کے دل میں بات ڈالا کہ مسلمان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان چاہے وہ شروع میں کتنا ہی کمزور رہے، کتنا ہی بے کس رہے، کتنا بھی پریشان رہے، لیکن آخر کار مسلمان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح یہ اس آیت کریمہ میں جو بھی میں نے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، 12 مہینے قرار دیے، پھر بابنہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا اسی وقت زمین آسمان کو جو پیدا کیا، 4 مہینے محترم ہوں گے، 4 مہینوں کا احترام کرنا ہوگا، اسی وقت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا سال کے 12 مہینے میں۔ 4 مہینوں میں ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بزرگ قرار دیا گیا، محترم قرار دیا گیا، اور امن کے مہینے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ امن کے مہینے کب تک رہے؟ رمضان مبارک آنے تک رہے۔ جب رمضان مبارک آ گیا، قرآن مجید نازل ہو گیا رمضان مبارک میں، تو یہ مہینے تو اپنی جگہ رہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت رمضان مبارک، پہلے رمضان مبارک اس کی فضیلت ہے رمضان مبارک کی، رمضان مبارک کے بعد ہی پھر یہ چار مہینوں کی فضیلت ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر یہ حکم دیا گیا شروع ہی سے، آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے، کہ اس 4 مہینے امن کے مہینے، سلامتی کے مہینے، جو ہے ادب و احترام کے، اور جو ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے، تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کو قرار دیا، اور 4 مہینے میں اسی طریقے سے جو ہے بہت محترم سمجھے جاتے تھے یہ 4 مہینے۔ رمضان آنے کے بعد رمضان محترم ہو گیا، اس کے بعد یہ 4 مہینے گویا 5 مہینے ہو گئے رمضان ملا کر تمام مہینوں کے اندر زیادہ مبارک۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ ہوتا تھا عرب میں، جاہل لوگ تھے، جہالت کے اندر ہی رات دن لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن یہ 4 مہینے جب آتے ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب کے، تو وہ لوگ کہتے اب لڑنا نہیں چاہیے ہم کو، ان 4 مہینوں میں ہم کو اپنے ہاتھ روک لینا ہے، کسی کو کوئی خون نہیں بہانا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا۔ تو وہ کفار لوگ، جاہل لوگ، لڑنے جھگڑنے والے لوگ، ایک دوسرے کا خود پینے والے لوگ، تو وہ بھی یہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ان میں سے کسی کے درمیان آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا کا معاملہ پیدا ہو جاتا، محرم میں پیدا ہو جاتا تھا، یا ذی-قعدہ میں پیدا ہو جاتا تھا، ذی الحجہ میں رجب میں پیدا ہو جاتا تھا، لڑائی کا معاملہ، جھگڑنے کا، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا ان کا۔ مثلا محرم کا مہینہ آیا، محترم مہینہ، اس میں 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا معاملہ پیدا ہوتا، تو وہ کہتے بھائی یہ تو محرم کا مہینہ ہے، امن کا مہینہ ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے ہم کو، اور لڑنا بھی ہے، لڑنا بھی ضروری ہے۔ تو ایسے موقع پر شیطان جو ہے وہ سجھا دیتا ہے، اس کے لیے ترکیب سجھا دیتا ہے۔ شیطان نے ایک ترکیب سجھایا ان لوگوں کو، رسول کی ولادت سے پہلے یہ ترکیب بتایا کہ ایسا کرو تم، شیطان بتایا دل میں ڈالا ان کے، یہ محرم کا مہینہ ہے نا، محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ سمجھو، سفر کا مہینہ سمجھ کر لڑو، خوب جھگڑو رہتا تھا۔ محرم کا مہینہ ان کو لڑنا بھی ہے اور اللہ کو دھوکہ بھی دینا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے تھے آپس میں لڑنے والے کہ جو یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ وہ محرم کا مہینہ ہوتا تھا، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور لڑائی شروع، جگ و جدل شروع، اور یہ سمجھتے تھے اپنے نزدیک ہی کہ ہم اس کا احترام کر رہے ہیں، جبکہ وہ محرم کا مہینہ ہے ہی نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے ہی نہیں، سفر کا مہینہ بولتے اب آپس میں بول کر جو ہے وہ
اس کا لڑائی جھگڑا دنگا فساد، یہ چاروں مہینے جو امن کے تھے، یہ امن کی سلامتی کے مہینے فساد کے مہینے بنا دیے ان کو، مہینوں کا نام بھی بدل دیا کرتے تھے۔ اچھا سفر جب آتا تو بولتے یہ محرم کا مہینہ ہے، غلط بات بالکل، خالی اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان جو سجھایا ان کو۔ رجب میں لڑنا ہوتا تو جو ہے لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو کہ لڑنا ہے آپس میں ان کو، ارے تو رجب ہے نا، کیسے لڑائی کرنا ہے ہم کو، نہیں چلو یہ شعبان کا مہینہ، اسے ہم شعبان کا مہینہ سمجھ لیتے، شعبان کا مہینہ سمجھ کر لڑیں گے، خوب جنگ و جدل کریں گے۔ شعبان آتا کہتے یہ رجب کا مہینہ ہے، حقیقت کے خلاف، واقعے کے خلاف، اور شیطان کی سجائی ہوئی بات تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد دیکھا رسول اللہ نے کوئی مہینہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے، 12 مہینے بھی سب میں گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی مہینہ ٹھکانے پر وہ باقی جو ہے نہیں۔ محرم کا مہینہ سفر بن گیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ربیع الآخر کا مہینہ بن گیا ہے، پورے مہینوں میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر بن گئے، اور پیغمبر بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب ہم ان مہینوں کو ٹھیک اپنی جگہ پر لانا ہے، اور لاتے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لاتے گئے تو پورا مہینہ حج کا سال جو آیا 8 ہجری میں، پورے مہینے اپنے اصلی شکل پر آ گئے، جیسا جو انہوں نے بگاڑ دیا تھا، بدل دیا تھا، نسی اس کا نام قرآن میں اللہ نے اس کا نام نسی رکھا ہے، تو وہ مہینے تمام کے تمام برابر وقت پر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہوا سن 8 میں، تو صحابہ کرام کو سب صحابہ کرام کو بھیجے، اور وہ کو امیر الحج حج کا امیر بنائے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال نہیں گئے۔ پہلے سال نہیں جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا پوری زندگی میں مجھے ایک ہی حج کرنا ہے، صرف ایک حج مجھے کرنا ہے۔ تو اگلا سال جب آیا سن 9 ہجری آیا، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1,40,000 سے زیادہ صحابہ کو لے کر جو ہے حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے تو کئی عمرے 4 عمرے کیے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ کیا ہے، جب فرض جو ہے وہ ایک مرتبہ۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر بھی حج فرض ہوتا ہے ان کو زندگی میں ایک حج فرض ہے کرنا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو دولت دیا ہے تو دین کے دوسرے کاموں میں، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں میں اسے خرچ کرنا ہے۔ جو ہے خاندان والے لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ایسا حج کو جا رہے کہ میں حج کو چلے جا رہا ہوں، جو کہ ایک بار حج کر چکے ہی وہ، اور وہی کافی تھا ان کو۔ تو اس لیے دوسرا حج جو کرتے ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پوری ضرورتیں ان کی اپنی، ان کے خاندان کی، غریب غربا کی تمام ضرورتیں، اسلام کی، دین کے سلسلے میں جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جانا، ہونے کے بعد بھی اگر دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، تب اگلا حج کرنے کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہے۔ یہ بتانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی سال زندہ بھی رہے حج فرض ہونے کے بعد ہی، لیکن ایک ہی حج کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سے زیادہ حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے کہ اروۃ الحرم ذالک الدین القیم، اس کا کرے کہ یہ دین اسلام ہی ایک دین ہے، سچا دین، صحیح دین، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہی ایک ہے۔ باقی جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب غلط مذاہب ہیں، وہ تمام غلط ادیان ہیں، سوائے اس کے اور کوئی دین صحیح جو ہے نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا، جیسے اس پہ سورہ بقرہ میں کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورج، چاند، زمین، آسمان پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، تو پوری کائنات ہم سے بہت پہلے پیدا ہو گئی ہے، فرشتے ہم سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں، جنات ہم سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں، اور ہمارا نمبر جو ہے جو انسانوں اور فرشتوں اور جنات کے بعد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیدا ہوا تھے ان کو دوسرا درجہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تیسرا درجہ دے دیا، اور ہم کو پہلا درجہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے درجے میں انسان، اور پہلے درجے میں انسان جو ہے وہ کون ہے؟ فرشتوں سے نہیں کہا کہ فرشتے خلیفہ ہیں میرے، جنات سے نہیں کہا کہ جنات میرے خلیفہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، انسانوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ اب میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں کوئی نہیں مخلوق، جنات ہیں لیکن دوسرے کوئی مخلوقات نہیں، صرف جو ہے پوری کائنات ہے، انسانوں کو پیدا کرنا ہے، ان کے لیے جو ہے سب سے بزرگ انسان ہی۔ فرشتوں سے بلا کر کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں میرا خلیفہ، میرا جانشین،
فرشتوں کو جانشین نہیں کہا، جنات کو جانشین نہیں کہا، سورج اور چاند کو، کسی مخلوق کو بھی جانشین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جانشین اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو انسانوں کو جانشین اپنا قرار دیا، خلیفہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خلیفہ قرار دینے کے بعد جو ہے وہ جنات کے لیے بھی اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو میری بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنے احکام ہم لوگوں کو ہیں سارے احکام جنات کے لیے بھی ہیں، وہی احکام ہیں۔ جنات کے لیے بھی نماز ہے، روزہ ہے، ساری نیکیاں ان کو کرنا ہے، جنات کو بھی برائیوں سے بچنا ہے۔ تو جنات میں بھی دو گروہ ہیں، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے۔ کافر جو ہے ان کو شیطان کہتے ہیں، سب شیطان کے ساتھ ہی، اور باقی جو ان میں کافر جو ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جو ان میں مومن ہیں ان کو جنات کہتے ہیں۔ تو جنات کے لیے بھی وہ تمام احکام ہیں جو ہم لوگوں کے لیے احکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو انسان بنانے والا ہوں، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے میں آدم کو بنانے والا ہوں، نام بھی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عہدہ ہے، ہمارا جو درجہ ہے، ہم کو جو کرنا چاہیے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی خلافت، کہ بھائی جو ہے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب خلیفہ کی 3 قسمیں۔ ایک قسم عام خلیفہ، خلافت عمومی۔ عام خلیفہ میں سب لوگ آ گئے، سارے انسان، چاہے مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، جاعل فی الارض خلیفہ، بھائی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو سب کے سب آ گئے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ہے خلافت اعزازی خلیفہ میں انبیاء کرام آ گئے، پیغمبر آ گئے، تمام پیغمبر، اعزازی خلیفہ وہ ایک طرف تو پیغمبر، ہر پیغمبر ہوتے تھے، اور دوسرے اللہ کے اعزازی خلیفہ بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا ہے یا داؤد انا جعلناک کا خلیفہ، اے داؤد ہم نے تو آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیا اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بتایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پیغمبر انبیاء کرام ہوئے اللہ کے خلیفہ، اعزازی خلیفہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے منصب کے لحاظ سے، وحدے کے لحاظ سے خلیفہ قرار دیا، تو یہ خلافت کی 3ری قسم۔ پہلی قسم خلافت عمومی، دوسری قسم پیغمبروں کی خلافت اعزازی، اور تیسری قسم جو ہے عہدے کے لحاظ سے خلیفہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے جو انتظام کیا وہ نبوت اور رسالت کا۔ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت جو ہے انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے سب سے زیادہ درجہ رکھنے والے، مرتبہ رکھنے والے۔ پھر انبیاء کرام میں بھی جو ہے جن کا درجہ ہے، عہدہ ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اللہ تعالیٰ کے بعد بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے پورے انبیاء کرام میں، پورے انسانوں میں، پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں پیغمبروں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو درجہ ہے آدم علیہ السلام کا درجہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا درجہ اس لیے بڑھ کر ہے کہ وہ ابو البشر، انسانوں کے باپ، آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ، اس لحاظ سے ان کی کیٹیگری، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ آدم علیہ السلام کو 3رے مرتبے پر ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ آدم علیہ السلام کے بعد ہی بڑھ کر جو ہے پیغمبروں میں، وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، پیغمبروں کے باپ، آدم علیہ السلام پورے انسانوں کے باپ، اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے باپ۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم تک پر جو ہے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، پیغمبری کا سلسلہ جاری رہا رسول اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی علیہ وسلم جب آئے تو نبی علیہ وسلم کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا جو درجہ تھا، جو نعمت تھی، اسے اللہ نے ختم کر دیا۔ ختم کر دینے کے بعد کیوں ختم کیا اللہ تعالیٰ نے نبوت کو؟ اس لیے کہ یہ امت، اب جو امت آئی ہے، ہم لوگ آخری امت، رسول اللہ کی آخری امت، اور رسول اللہ آخری نبی، اور یہ زندگی کا یہ آخری پیریڈ ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ پیریڈ گزرنے کے بعد جو ہے کوئی نبی بھی نہیں آئے گا قیامت تک جو ہے، اور کوئی امت بھی نہیں آئے گی، بلکہ جو ہے اس ہماری جو مدت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہماری بھی کوئی مدت ہے، وہ مدت ختم ہونے کے بعد جو چیز آئے گی وہ قیامت آئے گی۔ البتہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو زندہ ہی آسمانوں پر، زندہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ آئیں گے، آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور کافی اب اس کے عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد ہی اپنے مذہب کو، اپنے عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے،
وہ جو ہے اسلام کو پھیلائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح جو ہے یہ آخری امت. اب آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا وہ ہدایت اور رسالت کا، نبوت تو ختم ہو چکی، وہ خلافت کا معاملہ ختم ہو گیا، شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. اور نبی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب اس کے بعد جو دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو تبلیغ کرنا ہے، اور دین کو جو قائم کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، یہ سارے کام اس امت کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے کام انجام دینا ہے. تو جو ہے آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت جب ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنائے گئے. اب وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پوری زندگی کو اور پوری دنیا کو، پورے انسانوں کو اسی طریقے پر چلاتے رہے جو طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک چلا رہا تھا. اسی کے مطابق ابوبکر رضی اللہ عنہ خلاف، اسے نبوت نہیں کہیں گے، رسالت نہیں کہیں گے، بلکہ خلافت کہیں گے، خلافت راشدہ. ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. 4 خلیفہ بنے، چاروں بھی بالکل اسی طریقے پر جو طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، اسی طریقے پر جو ہے یہ چاروں خلیفہ انجام دیتے رہے. خلافت راشدہ ان کو کہا جاتا ہے چاروں کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دور آیا، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباسیہ وغیرہ کا جو دور چلتا رہا، اس تمام میں جو ہے خلافت نہیں رہی. انبیاء کرام کے طریقے پر خلافت قائم نہیں رہی، بلکہ اس میں جو ہے لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے احکام، اپنے قواعد اور اپنی چیزیں جو ہے وہ ملا لیا، ان لوگوں نے ملا لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب آئے کافی دنوں کے بعد خلیفہ بنے، تو وہ بالکل جو ہے حضرت علی تک جو خلیفہ بنے اسی طریقے کے مطابق جو ہے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ خلیفہ بنائے گئے. پھر وہ ان کی مدت جو ختم ہو گئی 2.5 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے کوئی خلافت راشدہ، پورا دین، پورا اسلام جو ہے وہ باقی نہیں رہا پوری دنیا کے اندر. کہیں بھی خلافت راشدہ قائم نہیں ہو سکی. قائم نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہم سے سبکدوش کر دیا، بری ذمہ قرار دیا، یہ نہیں. ہم پر ذمہ داری ہے اس خلافت کو جو ہے قائم کرنے کی، دین کو قائم کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی، وہ ہم پر ذمہ داری ہے. چونکہ ہم پورے دین پر نہیں چل رہے ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے معاملہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ذلیل و خوار قسم کے لوگ، بالکل جو جانوروں کے طریقے جو لوگ ہیں، وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں. ان کے ہم ماتحت رہ گئی، اس وجہ سے کہ اسلام کے مطابق جس طریقے سے ہم کو چلنا چاہیے تمام احکام پر، اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق جیسے زندگی گزارنا ہے اس طرح چونکہ ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہم جو آقا تھے، ہم جو سب کے اللہ تعالیٰ کے بعد پیغمبروں کے بعد جو ہمارا درجہ تھا، وہ درجہ اب بالکل جو ہے کمینوں کے، ذلیل لوگوں کے ایسا جو ہے ہو گیا ہے. چنانچہ کسی زمانے کے اندر دلت قسم کے لوگ، شودر قسم کے لوگ جو تھے، وہ بالکل غیر مسلم لوگ ان کو انسانی نہیں سمجھتے تھے، بالکل جادوگروں کی طرح کا معاملہ ہوتا تھا. آج بدقسمتی سے جو ہے ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی ہو گئے. شودر اور دلت ہم سے کچھ آگے بڑھ گئے، وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ رہے، ہو رہا ہے. لیکن ہم چونکہ پورے اسلام کے اوپر نہیں ہیں، پورے دین پر ہم قائم نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جگانے کے لیے، ہم کو سزا دینے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو اس درجے پر پہنچایا ہے، بالکل کم درجے پر پہنچایا ہے. اس کو ہم کو محسوس کرنا ہے. محسوس کرنے کے بعد جو ہے پھر پورے دین کو لے کر قائم کرنا اور غالب کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، آپس میں جو ہے تم پورے انسانوں سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاؤ. اسلام کا معنی یمن سلامتی کا معنی ہے. تو ہر ایک آدمی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. اس کے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہے، سننے والے وعلیکم السلام کہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہاری طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. تو ہم دونوں انسان ہیں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، دینی بھائی بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنے سلامتی کا ذریعہ ہیں ہم لوگ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً،
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام مشرکوں سے، مشرک وہ لوگ جن کو دین ہم نے سمجھایا اور انہوں نے سمجھ لیا، ایمان نہیں لائے، وہ ایمان قبول نہیں کیے، بلکہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اس آیت کریمہ میں کہ مشرکوں سے، کافروں سے تم سب مل کر ان تمام لوگوں سے لڑتے رہو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے اور ہمارے رعایا بن کر نہیں رہتے اور جو ہمارے ساتھ صلح کا معاملہ بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج کل کا معاملہ ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو سمجھانے کے بعد، دین سمجھانے کے بعد اگر دین کو قبول نہ کرے وہ اور صلح بھی نہ کرے تم سے، تو ان سے تم ویسے ہی لڑو جیسے کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جن میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی، دین کے پورے احکام پر عمل کرنے والے ہی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہی، تو اللہ تعالیٰ کرے گا میں ان کے ساتھ ہوں، جو ہے میں وہ میرے ساتھ ہے، میں ان کی مدد کرتا ہوں، میں ان کا ساتھ دیتا ہوں ہمیشہ۔ تو یہ کرے گا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یقین کرنا، جان لینا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سے جو ڈرتے ہی، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، تو جن کے اندر تقویٰ موجود ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ اور یہ اس وقت پر ہوگا یہ معاملہ تقویٰ کا جب کہ ہم پورے دین کو لے کر اٹھیں گے، قائم کریں گے اور پورے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو پچھلے جو خلفائے راشدین گزرے گی اور دین، پورے دین کو جنہوں نے قائم کیا ہے، اسی طریقے سے دین کو قائم کرنے اور غالب کرنے والوں کے ساتھ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ بنائے، اور دنیا میں اسلام کو، دین کو اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں غالب کرے، اور مسلمانوں کے اندر جو زوال اور پستی کا معاملہ پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کو پھر عروج اور اقبال اور خوش قسمت اللہ تعالیٰ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔